یاد رکھو یہ بات کہ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی، اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ دل میں نور تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب دل ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور پھر ان کا دل کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، اور جب بھی تم یہ سوچ دو نا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اس کی محبت سے کبھی مایوس مت ہوا کرو۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے ہر ایک بندے کے لیے۔ There is خیر in everything but only if you look with ایمان۔ جب آپ ایمان کی نظر سے دیکھتے ہو تو آپ کو ہر کسی چیز میں خیر نظر آئے گی، آپ کے لیے ہر ایک چیز خیر ہوگی۔ The rain doesn't ruin your plants, it gives you a chance to make more dua۔ You broke wudu, but making wudu again will wash more sins۔ ویسے you lost something beloved to you because Allah heard things you didn't hear۔ اللہ وہ جانتا ہے تمہارے بارے میں جو آپ نہیں جانتے۔ And how could you think that he didn't listen to you؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا ہے؟ Your silent cries, your infinite tears, begging for his help, waiting for his miracles۔ He knows everything about you۔ وہ آپ کے بارے میں ہر کسی چیز سے باخبر ہے۔ Not only your words, but he also listens to what you whisper within your soul۔ اس لیے oh tired heart, hold a little more patience۔ بس تھوڑا اور صبر کرو، انشاءاللہ soon you will bloom again۔ You will heal۔ You will be smiling again with your whole heart۔ بس keep صبر، because after all patience there is something beautiful for you۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کچھ رکھا ہوگا جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہو، مت گھبراؤ اپنے مقدر کے فیصلوں پر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کے تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ بس تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی محبت میں صبر اور بھروسے کی کس حد تک، کس لیول تک جا سکتا ہے۔ وہ بس چیک کرتا ہے، آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بار بار کہہ بھی تو رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پکار، تمہارا پکارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میرے سامنے گڑ گڑا، میرے سامنے رو، تمہارا میرے سامنے رونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس رب العالمین پر کیسی بے یقینی جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے، اس پر کیسی بے یقینی۔ اور یاد رکھنا یہ بات کہ جب بھی تم دعا مانگتے ہو نا، تب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کسی آزمائش کو دور کر رہا ہوتا ہے، کسی مشکل کو ٹال رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو ہٹا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید تمہاری دعائیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہو جائے گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تمہارا یہ صبر کرنا بنا پھل کے رہ جائے گا۔ بس یہ بات یاد رکھو کہ جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے، جس رب کو تم مانگ رہے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا مالک ہے، وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کرو، اس کی ہر ایک بات پر عمل کرو، وہ آپ کی دعا جلد قبول کرے گا۔ لیکن ہاں، جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے نا، اللہ سے زیادہ کسی اور چیز کو چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو، اس انسان کو اسی کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر وہ انسان اسی انسان سے دھوکہ کھاتا ہے، اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے، اور پھر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی، سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو
کیسے اس چیز سے ملائے گا جس چیز کو آپ دل و جان سے چاہتے ہیں، جس چیز کو آپ اپنی لائف میں لانا چاہتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا میں راضی رہو، جو بھی کرے گا آپ کی لائف کے ساتھ بہتر کرے گا، بہترین کرے گا۔ ہمیشہ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ سے ہر حال میں شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کو جو بھی دیتا ہے بس شکر کرو۔ جو چلا گیا چلا گیا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ جو دے رہا ہے اس میں راضی رہو۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھو۔ مشکلات کے بجائے ان کے اندر سے پیدا ہونے والی آسانیوں سے سرور حاصل کرنا سیکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمگین رہنا چھوڑ دو، کیونکہ غم انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے پیچھے اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ شاید وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر نہیں رکھا ہوگا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم جو چاہتے ہیں بس ہمیں وہی ملنا چاہیے۔ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی غلط راستہ نہیں دکھائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرے بندے کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ زندگی میں ہر رکاوٹ، ہر تاخیر اور ہر انکار کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے جو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو، وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اور جس چیز کو آپ نظر انداز کر رہے ہو وہی آپ کے لیے بہتر ہو، وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ How do you know that? Only Allah subhanahu wa ta'ala knows. اللہ جانتا ہے کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیا آپ کے لیے غلط ہے، اور وہ وہی کرے گا۔ بس آپ کو مایوس نہیں ہونا، آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک چیز پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی لائف کے ساتھ جو کچھ بھی کرے، آپ کو لگے ظاہراً کہ شاید میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، بٹ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے اس میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے، وہ کبھی اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ ابھی تم خود کو دلدل میں محسوس کر رہے ہو، بٹ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو آپ کے انتخاب پر اگر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے، آپ کی زندگی ویران ہو جاتی، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر کوئی دروازہ بند ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کچھ لیتا ہے تو عطا بھی کرتا ہے، اس سے بہتر، اس سے بہترین۔ وہ دو جہاں کا رب تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ تمہیں اس طرح سکون عطا کرے گا کہ تمہیں لگے گا کہ شاید میں کبھی بے قرار نہیں تھا، میں کبھی بے سکون نہیں تھا۔ دیکھنا تم ایک دن شکر کے سجدے میں ہوگے اور جائے نماز پر تمہارے آنکھوں سے اتنے آنسو گریں گے، شکر کے آنسو۔ آپ اللہ سے کہو گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا کہ تو نے مجھے بچا لی، تو نے میری زندگی بچا لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس طرح کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بس صبر کرو، صبر کا دامن پکڑ لو، اور یاد رکھو یہ بات کہ صبر رونے سے نہیں آتا۔ آپ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی خود کو تسلی دینے کی کوشش کرو، وہ تکلیف اس لمحے کے لیے تو کم ہو جائے گی، بٹ آپ کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تم بس اللہ کے لیے صبر کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہی صبر سے تمہارے غم دور کرے گا، تمہارے مشکلاتوں کو آسان کرے گا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ سے کہے اور کہتے رہے اپنے دل کا حال۔ آپ کے دل میں جتنا بھی بوجھ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیان کرتے رہے کہ میرے اللہ، میری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، میں بہت ساری اذیتوں سے گزر رہا ہوں، میرے مولا ان اذیتوں کو دور کر دے۔ بس اللہ سے کہے،
لوگوں سے کہتے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ بس اللہ سے کہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز آپ سے لے لیا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا، تو وہ کچھ ایسا ضرور دے گا، وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جاؤ گے، جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور وہ جواب اس طرح آئے گا کہ وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعاؤں کے ذریعے مناؤ۔ کہہ دو اس اللہ سے کہ اے اللہ، مجھے مانگنا نہیں آتا ہے میرے مولا، پر تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ کر دے میری حسرت پوری، فرما دے کن میری ہر ایک دعا پر۔ یا اللہ میرے دل پہ کسی ایسے شخص کو اختیار نہ دے جو اس کی اہمیت کو نہ سمجھے۔ یا اللہ میرے دل کی سلطنت کسی ایسے شخص کے حوالے نہ کرنا جو اس کو پامال کر دے۔ مجھے ایسے شخص سے دور رکھنا جو مجھ پر رحم نہ کر سکے۔ میرے گرتے ہوئے ہر ایک آنسو گواہ ہے یا رب، میں نے بس تیری خاطر صبر کیا، تجھ سے ہی امید رکھی اور تجھ پر ہی یقین کیا۔ میری مدد کر میرے مولا، میری الجھی ہوئی زندگی کو سنبھال لے میرے مولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دل کو توڑتا ہے نا، اس دل کو پھر اتنی مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے کہ پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کو توڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کے قابل نہ سمجھا، وہ آپ کے لیے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ انسان میرے لیے بہتر ہے، پر جب اللہ نے اسے دور کیا، آپ سے الگ کیا، پھر وہ کیسے آپ کے لیے بہتر ہو سکتا تھا؟ ایک نظر اپنی ماضی کی طرف دوڑائیے اور دیکھیے کہ آپ کتنی چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے کیا تھے؟ غم کے سوا کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ دکھ کے سوا کیا ملا آپ کو ان سے؟ ذرا سوچیں کہ آپ کے ایسے کتنے انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نہ دکھاتا تو آپ کی زندگی کیا ہوتی؟ کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو مطمئن رہو، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں دور ہو جائے گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو توڑ پھوڑ آپ کے دل میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی ٹھیک کرے گا۔ بس بھروسہ رکھو اس اللہ پر، صبر کرو، یقین رکھو، اپنے دل میں یہ بات ڈال دو کہ بہتر دن قریب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر آج مشکلاتیں چل رہی ہیں تو آسانی بھی آ جائے گی۔ آپ کو اگر آج مصیبتیں ہیں تو کل خوشیاں بھی آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر مشکل ڈالتا بھی ہے تو وہی دور بھی کرتا ہے، وہ اس مشکل کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے برداشت کرنا سیکھو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، مت گراؤ اپنی سیلف ریسپیکٹ کسی کے قدموں کے نیچے، مت گراؤ اپنی عزت کسی کے سامنے، مت کرو خود کو ذلیل کسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو بھی کرے گا نا، واللہ اسی میں بہتری ہوگی۔ آپ کی لائف میں ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور محسوس کرو گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے خود کو پریشان کر رہے تھے، خود کو ذلیل کر رہے تھے، اور بہت سارے وہ لوگ آپ کی زندگی کا حصہ تک نہ رہے جو آپ کی محبت کے بہت بڑے دعوے دار تھے، جو آپ کو اپنا مانتے تھے، جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جو آپ سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ زندگی ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، یہ بڑی حساس ہے اور اپنے انتخاب میں بڑی محتاط بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں اور کچھ لوگ آپ کو بارش کے پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ سمجھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس لیے کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم جیسے بھی ہو، جس طرح بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے 70 مئوں سے زیادہ۔ کوئی تمہیں چنے یا نہ چنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کافی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنے دل میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔ آپ کا دل کتنا مخلص ہے، آپ کی دعاؤں میں کتنی عاجزی ہے، یاد رکھو یہ بات کہ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی، اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ دل میں نور تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب دل ٹھکرایا جاتا ہے۔
تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور پھر ان کا دل کبھی نہیں ٹوٹتا۔